ایسے لگتا ہے آج کا زمانہ بالکل آقا علیہ السلام کے سامنے نقش بر دیوار تھا، دیکھ کر فرما رہے تھے کہ لوگ جاہلوں کو علم کی مسند پہ بٹھا لیں گے اور جاہلوں کو عالم سمجھیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ سب کتب موجود نہیں ہوں گی، یہ کتب غائب نہیں ہو جائیں گی۔ قرآن بھی موجود ہوگا، کتب حدیث بھی موجود ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی کتب کے موجود ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بڑے حجت علماء اٹھا لیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے اور حدیث کے ٹیکسٹ کے موجود ہونے سے علم سند کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بند کرو ڈرامہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بخاری سے حدیث بیان کی اور اس کی وضاحت کی اور درس بخاری دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرامہ بند کرو۔ اگر یہ بات کوئی اور کرتا نا تو یہ فوراً گستاخی کا لیبل لگا لیتا، گستاخ ہے کہ بخاری پڑھا رہا ہے اور تم اسے ڈرامہ کہہ رہے ہو، اور یہ خود کر رہا ہے یہ کام۔ تو یہ گستاخی کر رہا ہے بخاری کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ قرب قیامت میں علم نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم بھی اٹھ جائے گا، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بخاری بھی موجود ہوگی، مسلم بھی موجود ہوگی، قرآن بھی ہوگا، لیکن علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ کہتا بخاری کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس حدیث کی وضاحت کیا ہے۔ تم نے تو بخاری کی توہین کی ہے، اور امام بخاری کے بارے میں تم نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری حدیثیں چھپایا کرتے تھے۔ یہ اس کا پرانا بیان ہے کہ امام بخاری حدیثیں چھپایا کرتا تھے۔ تم تو امام بخاری کو خائن کہتے ہو۔ اسی مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی۔ ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا، لے آئے۔ اب اس نے جواب کیا دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو۔ یہ پرسوں کی اس کی ویڈیو ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اس میں جو اس نے دھوکے دیے ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ آپ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اب اس نے اس حدیث کی وضاحت کیا کی، یہ بخاری کی جو 100 نمبر حدیث ہے، کہتے جناب علی جب اگر علماء اٹھا لیے جائیں تو ڈاکٹر صاحب پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء نہیں رہیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے۔ اب آپ موجود ہیں، آپ بھی گئے، پھر پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ آپ بھی گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہ جب اہل علم موجود ہیں پھر جاہلوں سے پوچھنا کیوں؟ ابھی تو ہر طبقہ علم میں اہل علم موجود ہے، جاہلوں سے اس وقت بھی منع ہے جب عالم نہ ہوں۔ ابھی تو عالم موجود ہیں، اب جاہلوں سے جب سوال کریں گے وہ الٹے سیدھے جواب دیں گے۔ اب اپنی آخرت بھی برباد کریں گے اور دوسروں کی آخرت بھی برباد کریں گے۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح اپنی آخرت برباد کرتا ہے اور دوسروں کی آخرت برباد کرتا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ جناب علی اگر ڈرامے میں، فلم میں کسی نے طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ اب کہتا نہیں۔ پہلے کہتا تھا کہ اگر آپ نے بیوی نے یعنی کہ اگر کہا نا کہ مجازی خدا تو وہ شرک ہے، اب کہتا کہہ سکتی ہے۔ معبود کے معنوں میں آئے گا، معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے، لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ کلمہ کفر، کلمہ کفر، کلمہ کفر باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ کلمہ کفر ہے۔ کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر۔ اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا۔
لہٰذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال. رکو ذرا صبر کرو. کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں. جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا. ہاں حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی دو بندوں کا نکاح ہو رہا ہو. بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں. فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی. کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں، بندے وہی ہوں، اور گواہ موجود ہوں، حق مہر ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو. یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے. لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں، کوئی ڈراموں والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے نہ. جی ظاہر ہے. ہاں جی سیم طلاق جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہونی ہے. ہاں جی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں بھی حدیث بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غصے میں ہو، ہر حال میں، چاہے مذاق میں ہو، طلاق ہو جائے گی. اب پہلے یہ ناجائز تھا، اب یہ جائز ہو گیا. اس طرح کے جاہلوں سے پوچھیں گے تو جناب علی آپ حرام میں پڑ جائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. جو آپ نے نقطہ نکالا ہے کہ جناب آپ بھی تو اس میں شامل ہیں نا، پھر کہ جب سارے لوگ یعنی کہ لوگ علماء نہیں رہیں گے، جاہلوں کے پاس جائیں گے، تو ابھی تو آپ موجود ہیں، آپ بھی جاہلوں کی لسٹ میں آگے. اس کو ایک اور انداز سے اس کو جواب دیتے ہیں. اس نے آگے چل کے کہا ہے کہ عوام نے یعنی مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کی عزت کی. نہ قرآن کو پکڑا مسلمانوں نے اور نہ اہل بیت کی عزت کی. تو اس میں تم بھی شامل ہو گئے. جو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے، اگر تو مسلمان ہے تو پھر تو نے قرآن کو نہیں پکڑا، تو نے اہل بیت سے محبت نہیں کی. کہ مسلمانوں نے نہ اہل بیت کی عزت کی اور نہ قرآن کو پکڑا. اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو نے یہ فعل کیا. اگر تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تو جہنمی ہے. اب آئیے مزید اس کی وضاحت میں آپ کو بتاؤں. اس نے پھر آگے کیا وضاحت کی؟ اس نے یہ وضاحت کی ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. حدیث واضح ہے کہ اہل علم نہیں رہیں گے، لوگ پوچھیں گے، جا کے جاہلوں سے پوچھیں گے، وہ الٹے فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے. عمل کی بات ہی نہیں ہے، یہ بیچ میں لایا عمل، یعنی کہ عمل چھوڑ دیں گے. اور جس طرح پھر آگے آپ کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ پیروں کو اور بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. پھر سورہ نمل کی آیت ام یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی مصیبت آئے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. جو اللہ کو نہیں پکارے گا وہ شرک کر رہا ہے. تو اسی آیت میں نہ زندہ کا ذکر ہے اور نہ مردہ کا ذکر ہے. تم نے مردوں کو کیسے نکال لیا کہ جو مردوں کو پکارے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہے وہ مشرک ہے؟ اس آیت میں تو ہے ہی نہیں. یہ تو جنرل ہے کہ جناب علی آپ نے اللہ کو پکارنا ہے. یہ ترغیب ہے کہ آپ دکھ سکھ میں اللہ کو پکارے. اگر آپ کو اس میں سے یہ نکالیں گے کہ مردوں کو جو پکارنا ناجائز ہے، قرآن میں تعریف کر رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو جنرل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ترغیب ہے. اگر تم اس کو صرف مردوں سے نکالو گے تو یہ تم تعریف کر رہے ہو. یہ تو عام ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کو آ کے مانگتے ہیں. وہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ بارش ہی نہیں ہو رہی، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ایک آتے ہیں کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، آپ دعا کریں. تو آپ کے پاس آتے، گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اور پھر 1385 نمبر ابن ماجہ میں حدیث ہے اور 805 نمبر پر معجم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا یا محمد کہہ کے دعا کی گئی. تو پھر صحابہ کو بھی تم جو ہے مشرک کہو گے. تو اس کی تعلیم سے صحابہ بھی نعوذ باللہ مشرک ہوتے ہیں، اس کے بابے بھی مشرک ہوتے ہیں، اور اس کے سارے شاگرد بھی کیا ہوتے ہیں؟ مشرک اور جہنمی ہو جاتے ہیں. اب چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اہل علم سے رابطہ کرنا ہے، ان سے آپ جو ہے رہنمائی لینی ہے. اب اس کو تو تکلیف ہونی ہے،
اس لیے پورا اس نے مقدمہ اسی پہ بنا لیا. جناب علی آپ کو علم پر ہونا چاہیے, آپ کے پاس ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا. ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں, پڑھے ہیں, آپ کو جو ہے وہ تمام چیزوں کا علم ہے کہ نہیں ہے, مطلق ہے, مقید ہے, جو ہے اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, اصول تفسیر ہے, صرف نحو ہے. تو آپ تو ران کو پٹ کہتے ہیں, کم سے کم اتنا تو علم ہونا چاہیے نا. آپ کو پاس تو وہ علم نہیں ہے, پھر مثالیں کیا دیتا ہے؟ مثالیں دیتا ہے جناب میرے پاس ڈگری ہے. کیا ڈگری ہے میرے پاس؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اتارا ہے, تم جو ہے وہ حکم دو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دو, برائی سے منع کرو. اور کہتا مجھے نبی علیہ السلام نے سند دی ہے, بلغوا انی ولو آیہ, بخاری میں ہے, میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک آیت. تو قرآن نے ڈگری دی ہے اور حدیث نے ڈگری دی ہے. جب قرآن نے ڈگری دی ہے, حدیث نے ڈگری دی ہے, ہر بندے کو ڈگری دی ہے, تو قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو. جب ہر بندہ مفتی ہے تو اہل علم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ہر ایک بندہ اپنا فتویٰ دے دے. قرآن کو بھی غلط جو ہے وہ اس کی تشریح کر رہا ہے. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, لوگوں میں نکالی گئی ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو. تو یہاں ہے تبلیغ کرنا, بلغوا انی ولو آیا, یہاں ہے تبلیغ کرنا. تبلیغ ہر مسلمان کرے, بچہ, بڑا, جوان, بوڑھا, عورت, ہر مسلمان تبلیغ کرے. لیکن فتویٰ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے. بات ہو رہی فتویٰ دینے کی. تم جو فتوے دیتے ہو کہ جناب علی اپنی بھانجیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو, بھانجیوں کی اولاد سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لوگوں کو حرام سکھاتے ہو, اس پر بات ہے. تم یہ جو فتوے دیتے ہو نا کہ تمہارا یہ منصب نہیں ہے, اس بات پر علماء کہتے ہیں تم فتوے نہیں دے سکتے. تو بیٹھ کے جناب یہ علی جناب یہ 143ویں مجلس ہے, لوگ سوال کر رہے ہیں اور تم الٹے سیدھے کیا کر رہے ہو, جواب دے رہے ہو. یہاں ڈگری کی ضرورت ہے, یہاں کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کی ضرورت ہے. مثالیں کیا دیتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. جناب دیکھیں آپ کو علم ہونا چاہیے, آپ کو قرآن کا پتہ ہونا چاہیے, حدیث کا پتہ ہونا چاہیے. اور میں تو جناب علی وہ کہتا ہے نا کہ میں تو ایکسپرٹ ہوں اس پر, ہم نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی, میں حدیث کا چیمپئن ہوں, میرے سے کوئی حدیث چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر موضوع روایتیں پیش کرتا ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب سے یعنی کہ تنبیہ سے شروع ہوئی ہے, اس لیے بسم اللہ نہیں ہے, حالانکہ یہ روایت موضوع ہے. تو موضوع روایت بیان کرتا ہے. تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ ایک ڈرامہ رچایا کہ جناب علی آپ کے سامنے ایک بچہ ہے اور آپ مفتی ہیں. تو بچہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہے 179 کہ سود حرام ہے, تو مفتی کہتا ہے سود حرام نہیں ہے. تو کس کی بات مانیں گے, بچے کی مانیں گے کہ مفتی کی مانیں گے؟ تو ادھر سے تو قرآن پڑھا ہے. وہ کیسا مفتی ہوگا, وہ کیسا عالم ہوگا. تو جس کو اس کا پتہ نہیں ہے, وہ بچے کو پتہ ہے, پرائمری والے بچے کو پتہ ہے کہ یہ سود کی آیت ہے, اس پہ سود حرام ہے. لیکن جو مفتی بن گیا, عالم بنا, مفتی بنا, اس نے 10-15 سال پڑھا, اس کو اس کا پتہ نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہے جناب علی, اگر بچہ کہتا ہے BUT بٹ, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے BET بٹ, تو آپ بچہ صحیح ہے, تم غلط ہو. اگرچہ کسی یونیورسٹی کا بہت بڑا پڑھا لکھا پروفیسر ہو, تو اس کے سامنے بچہ BUT بٹ کہتا ہے اور وہ BET بٹ کہتا ہے. تو اتنا بڑا پڑھا لکھا پروفیسر یہ کہے گا کہ BUT بٹ نہیں ہوتا, BET بٹ ہوتا ہے. اس طرح کی یہ کیا دیتا ہے, دھوکے دیتا ہے. اور جناب علی امام کعبہ کی بات کرنے پھر شروع کر دی, اور پھر یہ بھی مثالیں دے دی کہ تم نے تو کیا کر دیا, خانہ کعبہ میں 4 مصلے رکھ لیے. کس نے رکھے؟ مصلے علماء نے رکھے. یہ ایک سیاسی عمل تھا اور اچھا عمل تھا. کس نے کیا؟ یہ عثمانیوں نے کیا. خلافت عثمانیہ میں جو ہے وہ انہوں نے 4 مصلے اس لیے رکھے تاکہ سب کو نمائندگی حاصل ہو. یہاں کہتا ہے کہ جناب علی دیکھیں اگر انگریز آئے تو وہ کہے کیسا تمہارا دین ہے, 4 مصلے ہیں کعبۃ اللہ شریف میں, تم یکجا بھی نہیں ہو رہے. بھی انگریز آئے گا نا, اگر انگریز کو عقل ہوگی تو خوش ہوگا کہ تمام کو نمائندگی دی گئی ہے, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ حنبلی ہوں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے وہ حنفی ہوں, تمام کو نمائندگی دی گئی ہے کہ اپنے مصلے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتے ہیں. اب یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ باقیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟
4 मुसल्ले जो उस्मानियों ने रखे, ये बहुत अच्छी बात थी उनकी कि तमाम को नुमाइंदगी दी उन्होंने। अब ये कहाँ तुम साबित करते हो कि जनाब जब शाफी नमाज पढ़ा रहे होंगे तो हनफी पीछे नहीं पढ़ेंगे? हनफी तो कहते हैं पीछे पढ़ें, उनके फतवा जात आप उठा के देखें। हनफियों ने कभी नहीं ये कहा कि जनाब अली शाफी के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अपने अब्बे से पूछ लो, मौलाना इसाक से, वो कई मरतबा वाक़या सुनाते हैं कि जनाब अली एक शाफी या एक हनफी इमाम के पास, तो शाफी ने रफ़ीदैन छोड़ दिया, हनफी के पीछे शाफी ने रफ़ीदैन छोड़ दिया, तो इमाम दूसरे इमाम के पास आते रहते थे, तो शाफी ने हनफी के पीछे नमाज पढ़ी। तो 4 मुसल्ले जो थे, ज़ाहिर एक दिन एक इमाम पढ़ाता होगा हनफी, अगले दिन जो है वो शाफी, फिर अगले दिन मालिकी, सबको नुमाइंदगी दी गई। अगर ऐसा हो कि यानी कि वो शवाफे पहले नमाज पढ़ते हैं ना, जो इसमें अंधेरे में नमाज पढ़ते हैं फजर की, और हो सकता है कि बाद में पहले जो जल्दी पढ़ने वाले हों, ज़ाहिर काबतुल्लाह में सफ़र है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जो पहले आ गए वो पहले नमाज पढ़ लें, और हनफी बाद में पढ़ते हैं, उजाले में पढ़ते हैं, जो लेट हो गए उस वक्त पढ़ लें। तो हर तरह से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसने इसको नेगेटिव बनाया, अवाम को धोखा दिया। और फिर जनाब अली इन्होंने, सऊदिया ने अच्छा काम किया कि सारे मुसल्ले उतरवा दिए। अच्छा कैसे काम किया? तो सबसे नुमाइंदगी छीन ली उन्होंने। मैं अभी उम्रे पर गया था, 3:30 बजे वो असर की नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत गर्मी, तो अगर ये 6:30-5 बजे तक चले जाएंगे तो लोग भी ज़्यादा होंगे, आसानी से पहुंच पाएंगे। कितनी गर्मी, अगस्त में गया था मैं, तो तमाम को नुमाइंदगी देना ये बेहतर है या सिर्फ अपना जो है वो कोबरा सांप बन के बैठ जाना? काबतुल्लाह तो हम सब का है ना, मदीनतुल मुनव्वरा हम सब का है। तो उस्मानियों ने बहुत अच्छी बात की, तो एप्रिशिएट करना चाहिए था उनको कि तमाम को नुमाइंदगी दी है। लेकिन ये जनाब अली नहीं, तेरे बाबे नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे बाबे, तो हमारे बाबे कहता है कुछ नहीं है, तो यानी हमारे बाबे नहीं है तो तेरे बाबे कौन से हैं? कि तुम्हारे बाबे जो है ना, इधर एक जुमला इसने कहा है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तेरे बाबे तो शय कोई नहीं, तेरे बाबे, यानी हमें कहा तेरे बाबे तो शय कोई नहीं, यानी तेरे हमारे बाबे शय नहीं और तेरे बाबे शय हैं। कहता है मौलाना इसाक साहब बड़ी शय है। आज आपको ना एक बड़ी राज की बात बताऊं, मौलाना इसाक साहब का तारुफ मुझे ज़ुबैर अली साहब ने कराया था। अच्छा, मुझे कहते हैं वो अली भाई वो बाबे को जानते हैं, वो बड़ी शय है, कहते हैं वो अली भाई वो बाबे को जानते हैं, वो बड़ी शय है। मौलाना इसाक साहब बड़ी शय हैं, 3 इसके बाबे बड़ी शय हैं। और जो इसको कहता है कि बहुत गंदा इंसान है, ये कहता है कि जो इल्हाम को माने वो काफिर है, तो इसका बाबा इल्हाम को मानता है। कहता है बेवकूफ़ है जो इल्हाम को नहीं माने, और कहता मुझे इस बाबे पर फख्र है। जो कहता है बेवकूफ़ है और इसने उसको काफिर कहा हुआ है। और कहता है कि जनाब अली यहाँ इस वीडियो में कहता है कि हम मंगोल हैं, मंगोलों की औलाद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो तो जहन्नम का ईंधन मंगे, तुम्हें खुदा से डरना चाहिए, तुम इन काफिरों पर फख्र कर रहे हो। अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के नबी ने नाराज़गी इजहार फरमाया। और शेख अलबानी ने इस रिवायत को सही कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जाहिरी नस्ब पर फ़ख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आले तनासल मुंह में डाल ले। और ये बात किनाये से नहीं कहना, ये मिशकात में हदीस है, ये अलबानी इसको सही कहता है कि किनाये से नहीं कहना, डायरेक्ट कहना कि अपने बाप की शर्मगाह चबा ले खा ले। तो इतनी बुरी बात कर रहा है कि जनाब अली मंगोल ऐसे थे, हम मंगोलों को काट के रखा, इस बात पे खुश हो रहा है। मुफ्ती समर अब्बास को इसने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हमारे तो बाबे, तेरा तो बाबा ही कोई नहीं। कहते नहीं तुम्हारे तो बाबे हर साल बदलते हैं ना, हर 50 साल बदलते, मेरा एक ही बाबा है। वो कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। कुरान क्या कहता है? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हें से किसी बंदे के बाप नहीं है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। कुरान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम किसी के बाबा नहीं है, ये कहता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम बाबा है। और ख़ुद बाबे बदलता भी है, अलबानी भी बाबा बना लिया इसने, मौलाना मौदूदी भी बाबा बना लिया, डॉक्टर इसरार भी बाबा बना लिया, और ख़ुद कहा है कि बुखारी मुस्लिम मेरे बाबे हैं। कभी कहता कि मेरे बाबे सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम हैं, कभी कहता कि बुखारी मुस्लिम मेरे बाबे हैं। इसलिए उन्होंने सही कहा था, सही तो ना था मुफ्ती समर अब्बास ने कि भाई तेरे बाबी कोई नहीं है। तो इतना गंदा इंसान है जो अपने आप को भी काफिर बना लेता है। चिश्ती रसूलुल्लाह आपने सुना, इसमें भी उसने बातें की, चिश्ती रसूलुल्लाह
हर दूसरी वीडियो में चिश्ती रसूलुल्लाह। ख़ास जनाब तुम लोग ये कहोगे कि चिश्ती रसूलुल्लाह मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सारे बरेलवी जो है मुशरिक है, कितने नहीं, तो बरेलवी तो भाग गए। मुझे उकसा रहे हैं कि इंजीनियर साहब बोलते क्यों नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं। आज भी जो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह को जायज समझे, इसका दिफा करे, वो दार इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर कहता है ठीक है जी आपने बरेलवियों को फारिग कर दिया। ना सर, बरेलवियों को तुम्हें फारिग किया है, बरेलवी तो खुद तौबा कर गए ने, सारे मौलवी नस गए जे। अब ये उनका अकीदा नहीं रहा चिश्ती रसूलुल्लाह का। तुमने पहले कहा था कि इनका बुनियादी अकीदा है, अब मानते हो कि इनका अकीदा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो किसी को काफिर कहे, अगर वो काफिर नहीं है, कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। अब तुम खुद मान गए कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का अकीदा नहीं, वो भाग गए। भागे नहीं, असल में उन्होंने बताया कि भाई हमारा अकीदा नहीं है। हम कहते हैं कि आज अगर कोई पढ़ेगा तो उसको काफिर कहेंगे। ये इबारत इल्हाकी है, यानी बाद में डाली गई, उनकी तरफ से मंसूबी नहीं है। अब तुम खुद मानते हो कि जनाब उनका अकीदा नहीं है, वो इस अकीदे से भाग गए। अकीदा ही नहीं तो भागना क्या था? पहले ड्रामा मचाता था कि जनाब आली मुफ्ती मुनीर रहमान साहब कहें तो फिर मैं उनकी बात मानूंगा, तो उनका फतवा भी आ गया भाई हमारा अकीदा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तू खुद काफिर हो गया कि जिसने मुसलमान को काफिर कहा और वो काफिर नहीं कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा, तो ये अपने हाथ से खुद ही काफिर हो जाता है। अच्छा, इस वीडियो में इसने ये कहा जनाब अली देखें बस इल्म होना चाहिए और जो है वो डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, इल्म भी होना चाहिए लेकिन सिखाने वाला भी हो, समझाने वाला भी हो। कितने तुम्हें तजाद बयानियाँ, 50 इसकी हमने तजाद बयानियाँ दिखाई हैं। अब इस वीडियो में एक और बात कहता है कि जनाब अली मैं तुम्हें बताता हूँ सोशल मीडिया के फ़ज़ाइल कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन हर घर में पहुँचेगा। तो अब ये सोशल मीडिया की बरकत से होगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। तो ये आयत पढ़ के सूरह सफ़ की कि ये इसे हर घर में दीन पहुँचेगा तो सोशल मीडिया से पहुँचेगा। तो लाजमी नहीं कि सोशल मीडिया से पहुँचे। ये जो हमारी तहरीक दावत इस्लामी है, इस तरह उलमा काम कर रहे हैं, हर गांव में आलिम दीन है। सोशल मीडिया से पहले थे आलिम दीन, हर गांव में जो है वो मस्जिद है, छोटा सा छोटा गांव में मस्जिद है, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं। तो ये उलमा की मेहनत है। तो सोशल मीडिया के, अच्छा मैं आपको बताऊं इसकी तजाद बयानियाँ। पहले ये कहता था कि ये बहुत बड़ा फितना है सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, जनाब यूट्यूब, ये इस फितने से तो सहाबा भी नहीं गुजरे थे। सहाबा पर तो किताल का फितना था, इस तरह का फितना तो नहीं था। और भाइयों सोशल मीडिया के एतबार से जो आजकल फितना उठा है, यानी कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है फेसबुक यूट्यूब के जरिए। और मैं इस पे कहता हूं ये इतना बड़ा फितना है कि इस फितने से सहाबा इकराम और रिदवान को भी नहीं गुजरना पड़ा। उन पर किताल की शक्ल का फितना आया। ये फितना पंजाबी वाला नहीं है, ये अरबी वाला आजमाइश। लेकिन बेहयाई का जो तूफान बदतमीजी है, बल्कि सही सुनामी जो है, इसका अशरे अशीर भी सहाबा के दौर में नहीं था। रुको जरा, सब्र करो। जो लोग उसको इताअत करके कबूल कर लेंगे, अल्लाह ताला उनकी इज्जत अफजाई फरमाएगा, उनको मुहाफिज बना देगा इस दीन का। और जो लोग इताअत के बगैर कबूल करेंगे वो भी मुती होकर रहेंगे। इस्लाम ने गलबा हासिल करना है, दुनिया के हर घर में दावत पहुंचनी है। भाई ये दुनिया के हर घर में जो दावत पहुंचनी है ये सोशल मीडिया के जरिए पहुंचनी है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के फजाइल भी आए हैं हदीस के अंदर, आपको सारी हदीसें नहीं ना पता होती। तो ये तो बहुत बड़ा फितना है। यानी सोशल मीडिया को पहले फितना कहता था, अब कहता है इसके फजाइल मैं आपको सुनाता हूँ। फजाइल बयान कर रहा है तो खुद अपने आप को झूठा कैसे कर रहा है ये आपको मालूम हो रहा है। अच्छा, आगे इसने कहा है 1 घंटा 10 मिनट पर इसने कहा है कि देखें जनाब तुम्हारे घर में जो है ना वो दाखिल हो गया ये सोशल मीडिया की वजह से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ आ गया। तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर तुम्हारे घर ही बढ़ गया। लाना तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ आ गए। भाई तेरे घर में कादियानी आ गए हैं। जो इस तरह का हो ना तो वो फिर इस तरह को जवाब उसको देना चाहिए। मुझे जेहलम से इसके पड़ोसी ने बताया कि ये असल में हराम का नुतफ़ा है मिर्ज़ा जेहलमी, इसके पड़ोस में कादियानी रहते थे। जब इसका बाप काम पे जाता था तो वो कादियानी इसके घर में जाते थे, तो उसी कादियानी की कारस्तानियों से ये पैदा हुआ। इसलिए इसको फ्रंटमैन कहते हैं। जितने भी उलमा हैं या लोग काम करते दुनिया में, कादियानियों का फ्रंटमैन कहते हैं। भाई तेरे घर में कादियानी है, तेरे घर में कादियानी है, तू उनका नुतफ़ा है।
تو ان کی نسل سے ہے، تبھی تو مسلمانوں کا تو دشمن ہے اور قادیانیوں کا تو دوست ہے۔ پچھلے دنوں جو مبارک ثانی کا کیس اٹھا تھا، تمام مسلمان جمع تھے، لیکن یہ ان سے الگ تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسا کر دوں گا، حالانکہ تمام مسلمان کس بات پہ جمع تھے کہ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے قادیانی کو فیور دی ہے کہ تم اپنے انڈر گراؤنڈ گھروں میں تبلیغ کر سکتے ہو، مطلب یہ کہ باہر سے گھیر گھار کے بندے اپنے انڈر گراؤنڈ لے آؤ، کسی یعنی کورڈ ایریا میں لے آؤ تو وہاں ان کو تبلیغ کرو۔ تو اہل سنت نے، اہل حدیث نے، دیوبند نے، شیعہ نے، سب نے متفقہ کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم یہ فیصلہ ریورس کر کے دکھاؤ۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھا، یعنی کہ میں دوبارہ داڑھی بونڈ دوں گا اگر یہ فیصلہ ریورس ہوا۔ تو فیصلہ ریورس ہو گیا، بتاؤ تمہارا جو وعدہ وہ کدھر گیا؟ اور یہ وعدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی جب تمام مسلمان ایک جگہ متفق ہیں کہ قادیانی کوئی فیور ٹھیک نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کو مخالف کیوں ہو گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو مسلمانوں کو راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ تو یہ قادیانی کی نسل سے اس طرح کی یہ کیا کرتا ہے؟ زبان استعمال کرتا ہے۔ آگے اس نے جو باتیں کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب یہ آگے کہتا ہے کہ جناب دیکھیں، ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے، ہم نے حدیث کو فالو کرنا ہے۔ تو صحابہ نے تو صحابہ کو فالو نہیں کیا، صحابہ صرف سیاسی طور پر ایک دوسرے کو فالو کرتے تھے، تو ہم نے صرف جو ہے نا قرآن کو فالو کرنا ہے اور حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے تقلید جو ہے اس کو، بھائی سارے تیرے چیلے تقلید نہیں کر رہے، اندھی تقلید کر رہے ہیں، ایسی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کے موافق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے میں حج تمتع سے حضرت عثمان غنی نے منع کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو میں حج تمتع کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے ان کا الگ ایک موقف تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ سنت ہے۔ کہتے دیکھیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی بات نہیں مانی تو ہم تمہارے اماموں کی کیوں بات مانیں؟ بھائی امام جو بات کرتے ہیں وہ حدیث کی شرح کرتے ہیں، قرآن کی شرح کرتے ہیں، قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ امام جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل عوام کے لیے نکالتے ہیں، اور ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جہاں تک علماء کی نظر نہیں جاتی، ان کا خیال نہیں جاتا۔ تو اس لیے بہت بڑے بڑے جو اماموں نے وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی ہے۔ تو تقلید یہ اچھی تقلید کے مسائل میں، لیکن گندی تقلید کون کر رہا ہے؟ تمہارے شاگرد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی کسی کو 1 ارب بھی دے دو وہ نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا۔ تو ان کے چیلوں نے کیا کیا؟ گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے لوگوں کو کہا کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ یہ گندی تقلید جو تیرے شاگرد کر رہے ہیں، اور تو تقلید کس کی کر رہا ہے؟ تو ملحدوں کی تقلید کر رہا ہے۔ جو ملحد ہیں وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی، اللہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو نے کیا کیا؟ وہی سوالات لیا اور اولیاء کرام کی گستاخی کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انہیں بابا نہیں چھوڑنا، تو ملحد اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور بابے کو دھکا لگاؤ، یعنی خدا کو۔ یہ جو کہتا ہے نا میں کوئی بابا نہیں چھوڑنا، میں کھا گیا بابوں کو، تو وہ ملحد خوش ہوتے ہیں، کہتا ہے ایک اور دھکا لگاؤ، یعنی خدا کا بھی انکار کرو۔ اور کئی شاگرد اس کے خدا کے انکاری بن گئے ہیں۔ تو جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہ گستاخ بن جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی سر عام کہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو وہ مسلمان رہے گا؟ اور وہ جا کے کہتا ہے تم جو ہے چیختے رسول اللہ کلمہ پڑھ لو، تو کیا کوئی مسلمان اگر کوئی پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا؟ تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا واقعہ ہے، لیکن تیرے سے مانوس ہو کے، متاثر ہو کے لڑکے گلیوں چوراہوں میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، اور یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لو۔ تو یہ گندی تعلیم، گدلی تقلید کون کر رہا ہے؟
تیرے شاگرد کر رہے ہیں، تو تقلید کسی کی کر رہا ہے؟ ملحدوں کی کر رہا ہے۔ ملحدوں نے جو نبی علیہ السلام پر اعتراض کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اگر آپ کی نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نے زمین کے اندر قبر میں موسیٰ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نظر یہاں تک تھی تو پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں پیٹرول ہے؟ کئی سالوں بعد جو ہے انگریزوں نے جو ہے وہ کھوج لگائی تو انہیں معلوم ہو گیا پیٹرول کا، تمہارے نبی نے تو نہیں بتایا۔ یہ کس کا اعتراض تھا؟ یہ ملحدوں کا اعتراض تھا، اور اس سے سوال ہوا بھی یہ، تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھو نبی علیہ السلام کوئی سائنسدان نہیں تھے، آپ علیہ السلام اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا توحید بیان کرنا، رسالت بیان کرنا۔ اب یہی جو اعتراض اس نے اٹھا کے اولیاء کرام پر کہ تمہارے بابوں کی نظریں ہیں تو پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ اب سوال کس کا تھا؟ ملحدوں کا تھا۔ اب ڈالا کس پر؟ جناب علی اولیاء کرام پر۔ تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ یہ ملحدوں سے سیکھتا ہے، جو بے دین ہوتے ہیں، جو یعنی خدا کے انکاری ہوتے ہیں، جو وہ سوال خدا کے بارے میں کرتے ہیں، اور جو سوال جو وہ نبی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اولیاء کرام پر فٹ کرتا ہے۔ نبی تمہارے بابوں نے تو کچھ نہیں بنایا، یہ تو انگریزوں نے بنایا۔ بھائی نبی علیہ السلام نے کے بارے میں وہی ملحد کہتے ہیں کہ ساری چیزیں انگریزوں نے بنائی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سیاست کرنے نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے دنیاوی چیزیں نہیں دکھانی تھی، آپ نے بتانا تھا آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ معاشرے کے بارے میں، اللہ کا تعارف آپ علیہ السلام نے بتانا تھا۔ تو اولیاء کرام جو ہے وہ بھی اللہ کا تعارف، پھر نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے آپ علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی سیاست جو ہوتی تھی وہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، وہ آگے خلیفے بنتے تھے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آگے کون ہوں گے؟ خلیفے ہوں گے، علماء ہوں گے، جو علماء کیا ہیں؟ وارث ہے، تو آگے تبلیغ کریں گے۔ تو اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ جناب ہم نے واشنگ مشین بنانی ہے یا ہم نے جو ہے وہ کیمرہ بنانا ہے، ہم نے مائک بنانی ہے، کہتے دیکھیں انگریزوں نے یہ کام کیا ہے، چشمہ بھی انگریزوں نے بنایا ہے، تمہارے بابے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں ہیں، لیکن یہ بار بار اعتراض کرتا ہے کہ تمہاری نگاہیں، یہ ان کی نگاہیں کہاں تک نیچے تک جاتی ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو انہیں چشمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسروں کو وظیفے بتا رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہا ہے کہ دوسروں کو وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن باپا جانی کہ اگر گھٹنے میں درد ہوا ہے تو جناب علی آغا خان ہاسپٹل میں چلے جائیں۔ اس طرح جو ہے یہ وسوسے شیطانی ڈالتا ہے۔ بھائی دین میں ہمیں دونوں چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ وظیفہ بھی پڑھیں، آپ جو ہے وہ اللہ کا نام بھی لیں، اور آپ ساتھ میں جو دنیاوی علاج معالجہ وہ بھی کرائیں۔ کیا دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ صرف ہم نے جو پڑھ کے پھونکنا ہے اور ہم نے علاج نہیں کرانا، ہم نے دوائی نہیں کھانی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری دنوں میں جو بیمار ہوئے، آپ نہاتے تھے، مختلف کنویں سے پانی لے کے آپ علیہ السلام نہاتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان دوائی لیتے تھے، مختلف چیزیں، لیکن اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی دم ہوتا تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ علیہ السلام اپنے جسم پر، حسنین کریمین کے جسم پہ پڑھتے تھے۔ لیکن کیا صرف دم ہوتا تھا، دوائی نہیں ہوتی تھی؟ دوائی بھی ہوتی تھی۔ تو دونوں طرح، تو یہ کیا عادی باتیں بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے اور اب ان کو ذلیل کراتا ہے۔ جب اس طرح اس کے چیلے علماء کے پاس آتے ہیں، جواب سنتے ہیں، تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ یار اس نے ہمیں سکھایا کیا ہے، یہ کس طرح کے اعتراضات اس نے کر دی ہے۔ جناب علی ان کے باپا جانی کے گھٹنوں میں درد آ گیا تو وہ پہلے تو دادا صاحب کی گھوڑی یہ بتاتے تھے، اور خود بیمار ہوتے ہیں تو جناب علی جو ہے وہ آغا خان اسپتال چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وظائف نہیں بتانے؟ تو وظائف بھی ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کا نام بھی لینا ہے اور آپ نے جو سورسز ہیں وہ بھی استعمال کرنے ہیں۔ تو انہوں نے تو بتایا داتا صاحب کی گھوڑی، تو یہ شرک تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ آتے تھے، آپ علیہ السلام نے پہلے یہ دم وغیرہ سے منع کر دیا، مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے اس بارے میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم کچھ الفاظ ہے پڑھتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ الفاظ لے آؤ۔ جب وہ الفاظ لائے گئے تو فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت تو خدا کو تو انکاری تھا نا، بعد میں مسلمان ہوئے نا یہ، تو پہلے الفاظ تھے، اچھے الفاظ تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو کوئی بھی اچھا الفاظ ہے، اس کی تاثیر ہے، داتا صاحب کی گھوڑی بھی، اس میں شرک نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو درو راٹھی کو کہے حافظ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ کہتا ہے حافظ اللہ، اللہ اس کی حفاظ فرمائے،
वो अल्लाह की नेमत है। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और आजकल वो जर्मनी में है, वहीं पे उन्होंने शादी की है, वो वहीं से अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं और माशाल्लाह उनके ऑलमोस्ट 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कि एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। ध्रुव राठी का जो चैनल है ऑफिशियल, वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसन, मुशरिक क्या है? नजस हैं। ये कहता है अल्लाह की नेमत है। इसने पूरी वीडियो बनाई ध्रुव राठी को दावत इस्लाह, और उसमें फिर क्या किया जनाब अली हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह की नेमत, वो मुशरिक है। कुरान क्या कहता है? सूरह मुमतहिना की पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालों मेरे दुश्मनों से और अपने दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाना। ये कहता है आई लव यू। ध्रुव राठी को कहा है आई लव यू, दिल से मैं प्यार करता हूं तुमसे। तो मुशरिकों से प्यार करने वाला तो मुसलमानों का दुश्मन है। तो अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह के दुश्मन है और ये कहता है आई लव यू। तो दाता साहब की गोडी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ेंगे किसी को तो असर पड़ सकता है, उसको फायदा हो सकता है, लेकिन ना शिर्क ना गुनाह है। लेकिन ध्रुव राठी को आई लव यू कहना, ये उस जो कहने वाला होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, वो अल्लाह का दुश्मन है। तो ये है अल्लाह का दुश्मन, जो इस वीडियो में इसने इस तरह की बातें की हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फिर आगे जनाब करामात फिर आ गया, कहता करामात का जो इनकारी है वो काफिर है। लो इसका काम हो गया, इसने करामात का इनकार किया हुआ है। कहता नहीं जो कुरान में करामात है ना उसका इनकार करेगा तो काफिर है। इसने कई वीडियोस में कहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका जो अपना मुशीर था, और इसमें इसने कहा है कि जनाब पता नहीं वो फरिश्ता था, पता नहीं वो आपका कोई मुशीर था, हालांकि हदीसों में मौजूद है। इमाम नसाई की किताब है अस-सुनल कुबरा, उसमें मौजूद है कि उसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। वो इंसान था, ये कहते पता नहीं फरिश्ता था, पता नहीं क्या था, पहले इनकार करता था, फिर जब उलमा ने इसको बताया फिर उसका इकरार किया। इस वीडियो में फिर वही शक डलवाया अपने मानने वालों को, पता नहीं फरिश्ता था, पता नहीं इंसान था, पता कोई नहीं था, क्योंकि इसको पता है कि मानेंगे तो जो मेरा मौक़िफ़ है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसने यहाँ खुद कहा है कि जो करामात का इनकारी है वो क्या है जी, काफिर है। तो इसने इसी करामत हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत जो है वो उसका कई मरतबा इसने मजाक उड़ाया है। वो जो आपने आंख झपकते पहले बिल्किस का जो तख्त लाए थे तो ये बहुत बड़ी करामत थी। तो अब उसने कहा जनाब देखें ये इसको अपना ये कहानी बनाएंगे, इसको यानी कहानी कहा कि इसी कहानी के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। हालांकि कुरान है कहता है इस कहानी के पीछे लोगों को लगाया हुआ है। जब उनकी करामत हो सकती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती करामत की नहीं हो सकती। अब यहाँ इसको मरोड़ उठती है। वो फिर वाइट हाउस ले आओ ना भाई, क्यों ले आए? अब जब तू काफिर होगा तो मुशरिक होगा उस वक्त बात होगी, क्योंकि ये जो करामत का ज़ुहूर वैसे हो जाता है, जो मौजज़ा होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया अलैहिस्सलाम का, जब मुशरिक होते हैं, इनकारी होते हैं, तो उनको फिर उनके कहने पर लाया जाता है। जब तेरे बाबे कादियानी ने इनकार किया था कि मैं जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, और ख़ुद उसने यानी कि नबूवत का उसने ऐलान किया था, तो क्या हुआ, मुसलमानों ने उसके साथ मुनाजरा किया। फिर तेरा ही बाबा कहता है, मौलाना इसाक कहता है कि उसने कहा कि मैं अरबी में तफसीर लिखूंगा, कादियानी ने कहा। तो पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं हुक्म दूंगा पेंसिल को, पेन को हुक्म दूंगा, वो लिखेगी। तो भाग गया, तेरा बाबा आया नहीं। अब यहाँ भी अपने बाबे की फेवर करता है, नहीं जनाब अली ये फिर वहाँ गए नहीं, क्यों नहीं गए कादियान? भाई तेरे पास मुफ्ती हनीफ नहीं आए, तू बाहर ही नहीं निकला, वो भी तेरा बाबा ही था। फिर वो यही कह देता कि जनाब अली मैंने तो कहा ही नहीं था, तुम क्यों आए? तो मुनाजरा रखा गया था लाहौर में, तो वहाँ से नहीं आए, तेरा बाबा भाग गया। तो यहाँ भी कहता है हमें तो कादियानियों ने बताया है कि बात ही कुछ और है, ये भागे थे। किसने बताया जी? कादियानियों ने बनाया, ये भागे थे। तो अब यहाँ कहता है कि करामात के इनकार करना क्या है जी, कुफ्र है, और ख़ुद कई मरतबा कुफ्र कर चुका है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती से ये करामत हो सकती है तो किसी मुसलमान से हो सकती है। अब लाजमी नहीं कि तुम है दिखाएं,
करामात दिखा के सारियों को जनाब अली जो है वो मुसलमान कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें। भाई करामात होती हैं अल्लाह की तरफ से, जब अल्लाह चाहेगा तो करामत हो जाएगी। नहीं आंखें मार के जनाब निगाहें मार के ज़मीन तक इनकी जाती हैं तो यूट्यूब से वीडियो नहीं डिलीट करते, पर यहाँ पर गालियाँ भी देता है, कुत्ते की मौत मरे, क्योंकि बुग़्ज़ है ना, वो बुग़्ज़ निकलता है। फिर कहते हैं जनाब तुम ये कहोगे अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में कहा कि हम जो है जो आपका मजाक उड़ाएंगे हम आपका दिफा करेंगे, तो वो मजाक उड़ाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर क्यों नहीं वो डिस्कें अल्लाह जला देता। कितनी अल्लाह का निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का ये निज़ाम नहीं है। तो करामात भी अल्लाह के निज़ाम के नीचे हैं। अल्लाह का निज़ाम ये कि तुम मेहनत करो, ठीक है, उनको खुद डिलीट करवाओ या जो कुछ उनका जवाब दो, ये निज़ाम यही है कि करामात से ये नहीं मिलता। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नहीं मौजज़े दिए थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे जो आपको बुरा भला कहते थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि फलां यहूदी को मार के आओ। तो सहाबा गए कि वो हमें तकलीफ पहुंचाता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस यहूदी को मारा गया जो उनका सरदार था, नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो बुरा भला कहता था। तो फिजिकली जाके सहाबा ने किया, तो आपने भी जाना फिजिकली। नहीं जी इमाम मालिक कहते हैं कि वो उम्मत मर जाए, तो ये इनके बाबे नहीं क्यों मरते, कुत्ते की क्यों नहीं मौत मरते, क्योंकि इसके दिल में बुग़्ज़ है। तो भाई अल्लाह का निज़ाम है कि आप फिजिकली काम करो, लेकिन करामात का इनकार नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे, जब रुकू के बाद सजदे के लिए तरफ जाते थे तो आप हाथ मुझे लगा लिया करते थे, तो मैं अपने पाँव समेट लेती थी, इसलिए कि उन रातों को अंधेरी होती थी, तो ताकि आप अलैहिस्सलाम सजदा करें। और दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम के पास दो सहाबी आते हैं, बुखारी में, मुस्लिम में और मिशकातुल मसाबी जो करामात का चैप्टर है, पहली हदीस है। बाद में बशर नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और दूसरे सहाबी भी आते हैं, हुदैर नाम है उनका। तो जब आप अलैहिस्सलाम से बात करके निकलते हैं तो अंधेरी रात होती है, घुप अंधेरी होती है, तो उनमें से एक की लाठी जो है वो रोशन हो जाती है। आगे जाके चौक में पहुंचते हैं, एक ने उस तरफ जाना है, दूसरे ने उस तरफ जाना है, तो फिर क्या होता है, दोनों की लाठियां रोशन हो जाती हैं। अब मुझे बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में अंधेरा है, लेकिन क्या है, उनकी लाठियाँ क्या हो रही हैं, रोशन हो रही हैं। ये करामत है, किसी वक्त भी ज़हूर हो सकती है, लाज़मी नहीं कि ये जहान करामात पे चल रहा है। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो चीज़ें हैं, ठीक, फिर करामात का भी ज़हूर होगा, लेकिन ना करामात का इनकार है और ना ही मेहनत आपने छोड़नी है। और फिर आगे फिर अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करता है। ये कहते हैं ना, जो नबी अलैहिस्सलाम को तमाम सिफ़ात मिली हैं, जो साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम को मौज़ात मिले, नबी अलैहिस्सलाम को भी मौज़ात मिले हैं, तो इनका कोई बाबा जो बग़ैर बाप के पैदा हो, बग़ैर बाप के पैदा, फिर हंसी उड़ाना, क्योंकि कुरान कहता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कहा उनकी कौम ने कि आप बताएं कि इसका कातिल कौन है, तो आपने फरमाया गाय ज़बह कर लो, सूरह बकरा में। तो उन्होंने कहा जी आप हमसे मजाक करते हैं, हमने कहा बंदा मर गया, पता करें, अपने रब से पूछें कि इसका कातिल कौन है, तो आप कहते हैं कि जो है वो हमसे मजाक कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं मजाक करूँ, यानी ये जाहिलों का काम है मजाक करना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मजाक करना जाहिलों का काम है, तो ये जहालत की फैक्ट्री लगा के बैठा होता है और हंसी करता है, मजाक करता है कि जनाब अली देखें, अगर सारे नबी अलैहिस्सलाम को सारे कमालात मिल जाए, यानी यहाँ नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहा है, कमालात का इनकार कर रहा है। जो नबियों को कमालात मिले वो आप अलैहिस्सलाम को मिले या आपकी उम्मत को मिले, तो इनका बाबा कोई बगैर बाप के क्यों नहीं हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए, इनका बाबा कोई बगैर बाप के क्यों नहीं पैदा हुआ? तो आप देख लें, जो ये देख लें बगैर बाप के बाप जब पैदा हुआ तो क्या होगा। ये इसकी जहालत है। मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की सपोर्ट के लिए ऐसी कुव्वत अता फरमाता है, ठीक है, जो अकल में ना आए। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, कोड़ी पर लाइलाज जो मरीज उस पर हाथ फेरते थे तो वो क्या हो जाते, ठीक हो जाते थे। अंधे बीना हो जाते थे, मुर्दों को भी आप जिंदा करते थे, तो ये हाथ फेरते थे। तो ये उनकी ये है मौजज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए हैं ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह फरमाता है ये निशानी है लोगों के लिए। ये जिस तरह आदम को कमसली आदम, ईसा की तख्लीक ऐसे जैसे आदम की, तो ये अल्लाह ने बनाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये अल्लाह की निशानी है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा नहीं। मौजज़ा तो होता है कि वो नबी आए
اور وہ ہاتھ پھیرے جو لا علاج ہے وہ ٹھیک ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے, بغیر باپ کے پیدا ہوتے, یہ اللہ کی نشانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, اللہ کی نشانی ہے, ان کا معجزہ نہیں ہے. یہ کہتا ہے یعنی کہ کتنا لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے, غلط طریقہ. ہاں معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, جب آگ میں ڈالا صحیح سلامت نکلے, صحیح سلامت نکلے, یہ معجزہ ہے. اب آپ علیہ السلام کا کوئی صحابی یا آپ کا کوئی امتی یا کوئی اللہ کا ولی اگر اس کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے لیے کرامت ہوگی, کیونکہ جو نبی کو معجزہ ملا ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ امت کو کرامت کے طور پر ملا ہے. اور ایسا ہوا ہے, یہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں, لیکن ایسا ہوا ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس, اہل حدیث کی کتاب ہے, سیف اللہ خالد کی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے بھی مانا ہے, اور ہم نے بچپن میں یہ بات سنی ہوئی تھی, آپ نے بھی سنی ہوگی, تو انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے, اور ابن جوزی نے بھی اس کا نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ ابن عبد البر الاستیاب اس کو لکھا ہے, جلد 2 صفحہ نمبر 467 پہ, اور انہوں نے کہا جی اس کی سند جو ہے وہ حسن لے ذاتی ہے, اور یہ صفحہ نمبر 161 ہے. ٹھیک ہے جی, سیرت عمر فاروق. اس کے علاوہ ابو نعیم نے حلیت اولیاء میں لکھا ہے, جلد 2 صفحہ نمبر 150, تاریخ دمشق میں, اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو مسلم خولانی ایک سکہ, ایک تابعی ہیں. تو یمن میں ایک جھوٹا مدعی نبوت, اس نے کہا جی میں نبی ہوں, تو انہوں نے حضرت ابو مسلم خولانی کو کیا کر لیا, پکڑ لیا. اس کا نام تھا اسود انسی. اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا. اس کا نام تھا عبداللہ بن صوب. ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے. یہ جب اپنی بات آئے نا مرزا جہلمی کی, جناب ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, بڑے تعریفیں کرے گا. تو اسی ابن جوزی نے بھی لکھا ہے, امام ابن عبد البر نے لکھا ہے, اور دیگر محدثین نے لکھا ہے اس واقعے کو. اور صحیح واقعہ ہے کہ عبداللہ بن صوب اصل نام ہے, اور تابعی ہیں, سکہ تابعی ہیں, اور لقب کیا ہے ابو مسلم خولانی. اسود انسی نے ان کو پکڑ لیا یمن میں. اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا, تو اس کو اپنے بارگاہ میں لے آیا اسود انسی, اپنے جتنے بھی لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو مسلم خولانی سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں, اونچی آواز سے. کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. آواز نہیں آئی. پھر دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ, یعنی اس نے تو ویسے نام لیا نا کہ تم ان کو نبی مانتے ہو. تو ابو مسلم نے کہا میں مانتا ہوں. تو مجھے آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ ایسے کہا کہ جب اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو, انہوں نے کہا مجھے آواز نہیں آئی. اسے غصہ چڑھا کے ساری بھری محفل میں میری انسلٹ ہوئی ہے. اس نے کہا جی اس کو ہم سزا دیں گے, ایسی سزا دیں گے کہ سب کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے. کیا سزا دیں؟ گڑھا کھودیں, اس میں لکڑیاں رکھیں, ان کو آگ لگائیں, اور اس میں اس کو ڈالیں. اور ایسے ہی کیا. اب اس کو 15-20 دن گزر گئے, ظاہر ہے گڑھا کھودا گیا, پھر لکڑیاں جمع کی گئی, اور عوام کو بتایا گیا, لوگ آ کے دیکھنے لگے, تو اس کو جناب علی اس میں گڑھے میں ڈال دیا. جب ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہ آگ بالکل صحیح ہو گئی, دیکھا تو ابو مسلم خولانی اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بعض کتابوں کے مصلی بچھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. اب بالکل صحیح سلامت. اب یہ بات پھیلی, اور یہ مدینہ تک پھیلی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خلافت کا ٹائم تھا. آپ علیہ السلام جیسے گئے تو فوراً ان کی خلافت کا یہ ٹائم شروع ہوا. مدینہ تک بات پہنچی. جب ان کو نکالا, پھر ابو مسلم خولانی کو پھر جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں بات پھیل گئی. جو تھوڑا بہت جن میں شکوک و شبہات تھے وہ بھی پکے مسلمان ہو گئے. تو اسود انسی کو لوگوں نے کہا, اس کے ماننے والوں نے کہ بھائی اس کو فارغ کر دو, اس کو ملک یمن سے نکال دو, نہیں تو یہاں جتنی دیر تک رہیں گے تو ساروں کو یہ جناب علی پکا مومن بنا دیں گے. تو ان کو پھر ملک بدر کر دیا گیا, سیدھا مدینے آ گئے. جب مدینے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی آئے نا, اپنے جو ہے وہ جانور باندھا کسی چیز سے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے. تو آپ نے دیکھا کہ مسافر آیا ہے, ظاہر ہے وہاں اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے, اور اس طریقے سے جو ہے کپڑے بھی میل لے اور سارا. تو آپ نے دعا سلام کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تو فرمایا کہاں سے؟ اور ان کا جی میں جو ہے وہ یمن سے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا ہمارا ایک بھائی یمن میں, اللہ نے اس کو بچا لیا, اس شیطان نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, اس کا نام عبداللہ بن صوبت. خود یہی تھے لیکن اس بات کو چھپایا.
کہ وہ عبداللہ بن صوب ہے. تو جب بات ہوئی نا تو حضرت عمر کو پتہ لگ گیا, کیونکہ حضرت عمر کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت میں محدث ہے تو وہ کون ہے؟ عمر ہے, کہ دلوں کے حال. تو اللہ نے ان کو یہ بھی کرامت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. تو فرمایا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. عبداللہ نام ہے, عبداللہ بن صوب, ابو مسلم خولانی سے کے نام سے جو لقب سے مشہور ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گلے لگایا اور ماتھا چوما, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے, اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا, اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے. اور حضرت عمر نے جو بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت کرائی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی حمد ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں اس کی زیارت کرائی. ابو بکر اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا. جس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے ان کو بچا لیا, ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ تو واضح ہے, لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے, یہ انکاری ان چیزوں کا, یہ ان چیزوں کا کیا ہے, یہ انکاری نہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بھائی, یہ موجود ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ عزتیں ملی ہیں, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. دوسری تکلیف بھی اس کو بڑی ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, تو زہر نے اثر نہیں کیا, اور درجنوں کی کتابوں میں موجود ہے. پہلے یہ کہتا تھا کہ ہے ہی نہیں, واقعہ ہی نہیں ہے کہیں. جب دکھایا گیا تو یہ جو فضائل صحابہ جو لوگوں کو دکھاتا ہے نا, فضائل صحابہ کو پڑھو, فضائل صحابہ کو پڑھو, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے. اب یہ کہتا ہے جھوٹ ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ایک مفتی ہے, بریلی مفتی, 12 یعنی درجن سے زیادہ کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے, فلاں فلاں کتاب موجود ہے. کتنی وہ کتابیں بخاری مسلم تھوڑی ہیں, سیاستہ میں تو انہوں نے جگہ ہی نہیں بنائی, وہ اس لیے تو باہر بیٹھی ہیں, ان کی حیثیت کوئی نہیں. یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کہانی ہے, جھوٹ ہے. علی بھائی, خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو درجن کتابیں, ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو. اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا. اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ, یعنی مسند احمد ہو گئی, فضائل صحابہ ہو گیا, مصنف ابن ابی شیبہ ہو گئے, کئی اور کتابیں, کہتا ہے ان میں اتنا دم خمی نہیں تھا کہ وہ سیاستہ میں جگہ پالیں, پھر انکار کرتا ہے. دوسری تو اپنا کام نکالنا ہو نا, فضائل صحابہ میں لکھا ہے, اس کو پڑھا کریں. اور اس کا بابا بھی مانتا ہے, البانی مانتا ہے اس حدیث کو, ابن حجر اسقلانی مانتے, دیگر سارے محدثین مانتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ رچاتا ہے؟ نہیں جناب علی, دیکھیں نا, نبی علیہ السلام نے زہر پینے سے منع کیا ہے, امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ آپ زہر نہیں پھینک سکتے. بھائی وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے منع ہے, لیکن لوگوں کو دکھانا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا, مجھے یقین ہے زہر اثر نہیں کرے گا, یہ کرامت ہے. یہ تو خالد بن ولید نے کر کے دکھایا. انہوں نے اپنی تلوار سے تیری گردن جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی ہے. تو البانی کی ویڈیو بھی ہے, آڈیو بھی ہے, کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کرامت ہے. یہ کہتا نہیں جناب, جو خلاف شرع نو کرامت نہیں ہو سکتی. بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ تو بڑا محدث ہو گیا ہے. محدثین کہہ رہے ہیں یہ بڑی کرامت ہے, تو کہتا ہے کہ امام ہے اہل سنت کے البانی, وہ تیرا امام کہہ رہا کہ یہ کرامت ہے, اور دیگر محدثین سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامت ہے. یہ کہتا ہے نہیں, کیونکہ جھوٹ بول لیا نا, اب اس سے واپس نہیں آ رہا. تو بار بار ان چیزوں کا یہ کیا کرتا ہے, اس طرح ڈرامہ رچاتا ہے. تو اس ویڈیو میں اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی. ہاں, ایک اور بات اس نے کی, اچھا جی, کہ جناب علی قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. یہ اسی ویڈیو میں 1 گھنٹہ اور 47 منٹ پہ, کہ میں نے یہ دریافت کیا ہے میں نے دریافت کیا ہے کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے, اور یہ بخاری اور ابو داؤد میں موجود ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. بخاری میں صرف 1 سوال ہے, وہ آپ دیکھ لیں, دوسرا تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. ابو داؤد میں پھر 3 سوالات کا ذکر ہے, جو ہم کہتے ہیں قبر میں 3 سوالات, یعنی کہ وہ سوالات جو امتحان کے سوال ہیں. کہتے نہیں 3 نہیں 4 سوال ہیں. میں نے یہ دریافت کیے, نہیں بتائیں گے مولوی آپ کو. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں, سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے, چوتھا میں نے دریافت کیا.
اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے، کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. میں کہتا ہوں 4 نہیں 5 سوال ہیں. اس پر آج میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، یہاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہوں گے. جب آدمی کامیاب ہو جائے گا پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ تو نے کس طرح جواب دے دیے. تو آدمی کہے گا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا تو میں نے اس لیے پھر جواب دے دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی علیہ السلام. کہتا یہ تو ان کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ تو قرآن حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. ہم قرآن خود پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں. ہماری تحریک دعوت اسلامی، ان کا جو 72 مدنی انعامات ہیں اس میں تیسرا چوتھا یہی ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. علامہ ثاقب مصطفی کی ویڈیوز دیکھ لیں، مفتی اکمل صاحب کی ویڈیوز دیکھ لیں. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہو، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو. دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو. اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے اتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی. ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا. چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو. کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں. نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے. مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی متعین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے. رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے، یا پھر ایک اور شخص ہے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن 15 سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یہ افضل ہے. میری بہن، آپ 15 سپاروں کی بات کر رہی ہیں، میں بالکل وثوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں، یہ آپ کے 50 قرآنوں پر بھاری ہے. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. تو اچھا، چوتھا سوال کہتا ہے یہ کہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی تم نے کس طرح کامیابی حاصل کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا. یہ چوتھا سوال ہو گیا. بھائی اصل بات یہ کہ امتحان کے 3 سوال ہیں، ما ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. کامیاب ہو گیا، اس کے بعد پوچھ رہے ہیں تو کیسے کامیاب ہوا. اب یہ امتحان کا سوال ہی نہیں. اس طرح کے 5واں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اس سے پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام کو جانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں، ابن ماجہ میں حدیث ہے. وہ کہے گا ہاں. تو فرشتے کہیں گے کہ جب کامیاب ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ تم نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے آئے. تو فرشتے کہیں گے کیا تم نے رب کو دیکھا؟ وہ کہے گا رب کو تو نہیں دیکھا میں نے. تو کہے گے پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان کے اللہ کے نبی نے بتایا. تو اب یہ تو 5واں سوال ہو گیا اس انداز سے. پھر کیا کہو گے؟ تم نے یہ چھپایا ہے. یہ جھوٹا انسان ہے. اس ویڈیو میں پھر اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جواب دوں گا کہ وہ بھی کرامات بیان کرتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے ایک کرامات بیان کی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھا رہے تھے. تو ایک عورت آئی، اس نے کہا جی میں نے آپ کو بیٹا آپ کی ادھر چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے، تو آپ مرغا کھا رہے ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو
غوث پاک نے ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو مرغا جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اس لیول پہ پہنچے گا تو یہ بھی مرغا کھائے گا. اب یہ کرامت کہتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کرامت کہتی اسی کو جو عقل میں نہ آئے. ٹھیک ہے، اب یہاں اس کو جواب نہیں آیا. ہاں یہ وہ استاد مرغا کھا رہا ہے اور شاگرد مرغا نہیں دے رہا. نبی علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے. یہ نہیں، پھر وہ دوسری طرف بھائی مدارس میں ایسے ہوتا ہے کہ 150 بچہ ہے تو استاد سب کو مرغا دے. 150-200 ان کے تو زمانے میں تو 400 تو علماء سامنے بیٹھتے تھے. جب اتنے کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے تو کوئی چیز آئے گی کھانے کے لیے، کسی نے دی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خود کھائیں گے، ہر ایک کو تو نہیں دیں گے. نہیں، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی کرامت ہوئی ہے؟ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیہ عورت نے زہر دیا، آپ علیہ السلام کو کھانے میں زہر ڈالا تو بوٹیوں نے بتایا تو آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا. جو کٹ گئی تھی بوٹیاں بکری کی، انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا رسول اللہ میں زہر ہے. تو اگر آپ کا دماغ صرف معاف ہو گیا، دشمنی پر آ گیا، پھر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. آخر میں جو اس نے اور جو گند جو گھولا وہ یہ کہ جناب علی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین جو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم کی ہے، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ قادیانی والی نماز پڑھ رہے ہیں. اہل سنت جو نماز پڑھ رہے ہیں قادیانی والی نماز ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں کہ وہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی قادیانی والی نماز تھی. عبداللہ بن مسعود بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں، وہ قادیانی والی نماز تھی. اور خود یہ مانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود کے 15 شاگرد بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے تھے، وہ قادیانی والی نماز پڑھتے تھے. یعنی استاد پڑھتا ہو، مولا علی کو چھوڑ کے اپنی طرف سے نماز پڑھیں گے. عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. تو مولا علی بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے، ان کے 15 شاگرد بھی رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے. یہ قادیانی والی نماز ہو گئی. اور صرف قادیانی والی نماز صرف رفع الیدین میں ہوگی؟ رکوع جو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر تیری پوری نماز قادیانی ہوئی. وہ امام کے پیچھے قرات بھی کرتے تو بھی کرتا ہے، تو پھر تیری نماز بھی قادیانی ہوگی. اصل میں یہ قادیانی کو فرنٹ مین، ٹھیک ہے نا. اس طرح جب عوام علماء اس کو جواب دیتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح کتے کی پونچھ پر آپ پاؤں رکھیں نا تو وہ گراتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. اصل میں یہ فرنٹ مین ہے قادیانیوں کا، ٹھیک ہے، ان کی اولاد ہے قادیانیوں کی. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی کتاب میں ہے. تو ان کی کتاب جو ہے نا آپ اصل کتاب دیکھ لیں عربی والی، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. تم تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہو، ناف کے نیچے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری چیزوں کو مانتے تو ان کو مانتے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ حنبلی تھے. ہم تمام جو ہے اماموں کو مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں. ان کا موقف ہی ہوتا تو امام ابو حنیفہ کا موقف دوسرا تھا، تو وہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں کسی بھی امام کی اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو وہ امام جو امام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر محقق ہے یا حاکم ہے فیصلہ کرے، صحیح فیصلے پر پہنچے اسے 2 اجر ملیں گے، خطا بھی ہوگی اسے 1 اجر ملے گا. تو ان اماموں کے 1 اجر ضرور ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود رفع الیدین کو منع کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہ کرو، اور کہیں بھی آپ علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ اس کو کرو. تو منع کا حکم ہے. تو جو امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، وہ اس کو نہیں کرتے. تو جو ہم حنبلی ہیں، شافعی ہیں، ان کے جو ماننے والے کرتے ہیں. چونکہ امام کے وہ پیچھے جا رہے ہیں، امام مجتہد ہے، تو مجتہد کے پیچھے جانے سے کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلے کہتا تھا ایک بلی کی پونچھ کٹ گئی نا تو وہ چاہتی تھی کہ ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے، ساری بلیوں کی پونچھ کٹ جائے. تو کہاں لکھا ہوا ہے جناب علی امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں تو رفع الیدین والی روایت لائے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ان کی کتاب ہے المدونہ الکبریٰ، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ کہتا ہے امام مالک رفع الیدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں. یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. اب یہاں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی. جی 2 امام کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں. بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے الموطا امام مالک. اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. المدونہ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. رکو ذرا،
सब्र करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जिनकी जिंदगी पूरी मदीना शरीफ गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी, इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाब दिए हैं। यहां पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अल मुत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक्र की एस्टैब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर जब हमने इसको दोबारा दिखाया कि अपने आप को झूठा कैसे करता है, कहता है जनाब अली हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना इमाम मालिक का तरीका है। तो मोता इमाम मालिक में तो उन्होंने लिखा है कि आपने हाथ बांध के नमाज पढ़नी है, लेकिन उनकी जो मुस्तनद किताब है वहाँ कहता है मंसूब है, या कहते हैं जो उनकी मुस्तनद किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, वहाँ है जिसको मालिकी फॉलो भी करते हैं, वह हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना है। भाई उसी अल मुदव्वनतुल कुबरा में ये भी लिखा है कि इमाम मालिक कहते हैं मकरूह है, रफ़्ल यदैन ना करें। वो तो दलील लाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका सिखाता हूँ, तो उन्होंने बगैर रफ़्ल यदैन की नमाज पढ़ी, तो अब कहाँ तेरी बिल्ली किधर गई? ठीक है जी। तो ये इस तरह की बातें करता है। तो जो क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हम्बली थे और उन्होंने बार बार लिखा है गुन तालिबीन के हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल ये फरमाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो हम्बली हैं, वो उस तरह कर रहे हैं। और नहीं उन्होंने तो तुम्हें जहन्नमी कहा है, हनफियों को जहन्नमी फिरका कहा है। गौसे पाक ने हनफियों को जहन्नमी फिरका डिक्लेयर किया है गुनियत तालिबीन में। बाद में इन्होंने तर्जमा करने में लिखा नहीं ये हनफी ना गुस्सानी थे, ये हनफी ये वाले नहीं है। फिर एंड पे लिखा लगता है ये किताब में बाद में किसी ने दाखिल कर दिया। एंड से इन्होंने को यही नसरन दी राह होती है। गौसे पाक ने गुनियत तालिबीन में लिखा है कि अहले हदीस असहाबुल हदीस जो हैं वो अहले सुन्नत हैं, और हनफियों को उन्होंने जामिया लिखा है कि ये अल्लाह ताला की सिफात की बातिल तावीलात करते हैं इस्तवा अल अर्श के मामले में और बाकी मामलात के अंदर। तुम्हारे गौसे पाक तो तुम लोगों को जहन्नमी फिरका समझते थे, ये भी बताया करो। ये भी लिखा हुआ है गुनियत तालिबीन के अंदर। जनाब इन्होंने फिर तर्जमा बदल लिया, कहता है कि जहन्नमी फिरका कहा है। जब हमने इनकी बात पकड़ी ना तो उन्होंने तर्जमा बदल लिया, मतलब ये कि असल किताब में था कि हनफी जहन्नमी है। मैं आपको दिखाता हूँ असल किताब में तो ये है ही नहीं, ये तर्जमे में है। और मुतरजिम ने कहाँ से निकाला ये उससे जाके पूछें। जो तर्जमे में भी है ना इसमें भी क्या डंडियाँ मारता है, कहता है इन्होंने तर्जमे में ये किया है, ये दिखाता है हनफिया गस्सानिया, ठीक है ना, कहता है ये जहन्नमी फिरका है। असल में हनफिया गस्सानिया जो है ना ये मुर्जिया की किस्म है। अगला पिछला सफ़ा दिखा, ये 225 दिखाता है ना, इससे पिछला है 224, उसमें मुर्जिया की अक़साम है, फिरके मुर्जिया के, उसको गस्सानिया है। हनफिया इसने खुद ही डाला है मुतरजिम ने, जो असल किताब में आपको दिखाऊंगा ना तो उसमें यह है नहीं है। अच्छा मुर्जिया के 12 उसमें एक गस्सानिया है जिसको हनफिया कहते हैं। वो आगे उन्होंने लिखा है कि वो अपने आप को इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करके अपनी शोहरत चाहता था। ये जो हनफी हैं वो कौन है? अहले सुन्नत है। यहाँ भी झूठ बोलता है कि जनाब उन्होंने तो अहले सुन्नत को अहले हक कहा ही नहीं, उन्होंने कहा असहाब हदीस और अहले सुन्नत वो निजात वाले हैं। तो आगे कहता है अहले हदीस, यहाँ लिखा हुआ असहाब हदीस, झूठ बोलता है कि अहले हदीस ही अहले सुन्नत हैं। भाई असहाब हदीस जो हदीस की खिदमत करने वाले, अहले हदीस ये अंग्रेज़ के ज़माने में अहले हदीस हुए हैं। पहले तो ये तुम खुद कहते हो कि ये जो है वहाबी थे, तो यहाँ भी झूठ बोलता है कि असहाब हदीस और अहले सुन्नत लिखा हुआ है। यहाँ आगे उसने अपनी तरफ से खुद लिखे अहले हदीस। ऊपर क्या लिखा है पिछले सफ़े में लिखे अहले सुन्नत व जमात, ये निजात पाने वाले। और अरबी में आपको दिखाता हूँ, झूठे इंसान तो कहता है तर्जमे में गड़बड़ की है ना। तर्जमे में तो क्या जो असल किताब है उसमें तो हनफी का नाम ही नहीं है। जो जहन्नमी फिरके लिखे गए ना गस्सानिया जो मुर्जिया की किस्म में से, समझ आएगी। ये असल किताब है, ये उसका सफ़ा नंबर देख लो, कुछ पढ़ लो, 186। उसमें गस्सानिया फ़ौम असहाब गस्सान कुफ़ी ज़ाम अन्नल ईमान वल मारफतुल इक़रार बिल्लाहि व रसूली, कि ये उनका अकीदा था और ये कौन है? गस्सानी था बस। और पीछे देख लो
ये मुर्जिया की किस्में, जहमिया भी कहता है ये अहले सुन्नत को उन्होंने जहमिया कहा है, ये भी झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ। ये है जनाब अली मुर्जिया, और उस मुर्जिया की 12 किस्में से एक है गस्सानिया मुर्जिया। और शुरू में क्या लिखा है, अहले सुन्नत, एक अलग जो नाजिया फ़िरका है अहले सुन्नत, ठीक है। 73 फ़िरके होंगे, फिर उसमें अहले सुन्नत होगा, खवारिज होगा, शिया होगा, मुअतज़िला होंगे, मुर्जिया होंगे। आगे लिखता है जो अहले सुन्नत तैफ़ा ये निजात वाला है, और वहाँ भी इसने झूठ बोला तर्जमे में के साथ के जहमिया ये अहले सुन्नत हैं, ये इस्तिवा अल अर्श मानते हैं, हालांकि इस्तिवा अल अर्श ये भी मानता है। यही तर्जमा कहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान पर इस्तिवा फरमाया वो अपनी शान के लायक, यही तर्जमा ये खुद भी करता है। और यहाँ जो है इसने इनको कहा कि जनाब अली ये कौन है जी, ये जहमिया हैं, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। ये सफ़ा नंबर आप देख लें 213, ठीक है। जहमिया व नजारिया दोनों इस फ़िरके को मुश्तबे कहते हैं, इस लिहाज से कि वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में इल्म, कुदरत और हयात वगैरह सिफ़ात का इस्बात करते हैं। या लिखा इल्म, कुदरत, हयात वगैरह का सिफ़ात का इस्बात करते हैं। तो इसने क्या कहा कि इस्तवा मानते हैं जहमिया, जिस तरह हनफी भी इस्तवा मानते हैं, इसलिए इन्होंने उनको जहमिया में शामिल किया। या इस्तवा का लफ्ज़ ही नहीं है। फरमाया वो असहाब हदीस और अहले सुन्नत हैं। तो असहाब दीन मुहद्दिसीन, अहले सुन्नत और मुहद्दिसीन भी उसी में शामिल हैं। ये है नजात वाले। तो ये कमीना आदमी इस तरह के झूठ बोलता है, इस तरह के झूठ बोलता है, अवाम कहेंगे बिल्कुल सच्चा है। तो हमने पूरी वजाहत के साथ इसकी वीडियो का ऑपरेशन किया। इंशाल्लाह आइंदा भी इसकी वीडियोज़ का ऑपरेशन इस तरह करते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस सदी का कमीना आदमी है, झूठा और कमीना आदमी है।